سری لنکا کے کوہ آدم پر قدموں کا نشان، حقیقت کیا ہے؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جسے سنہالی زبان میں سری پادا یعنی مقدس قدم کا نشان کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے زمین پر اتارے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن کہاں اتارے گئے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ مقام سراندیپ یا موجودہ نام سری لنکا ہے اور اسی ملک کے ایک پہاڑ پر حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ چونکہ جدہ کے معنی دادی کے ہیں، اس لیے جدہ کو حضرت حوا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جس کی لمبائی 67 اور چوڑائی 18 انچ ہے۔ اسے سنہالی زبان میں سری پادا یعنی مقدس قدم کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ 7559 فٹ بلند ہے۔ اس کی چوٹی بھی کوہ آدم سے ہی موسوم ہو گئی ہے۔ تاہم یہ چوٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں، بدھ مت اور عیسائیوں کے لیے بھی یکساں متبرک مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ سری لنکا کے 3 دریاؤں کا منبع بھی یہی پہاڑ ہے جہاں پر یاقوت اور نیلم کے پتھروں کی فروانی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے شاگرد مولانا خواجہ بہاؤالدین اکرم کی تصانیف عرب و دیار ہند 20ویں صدی کے اوائل میں چھپی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ سری لنکا کے پہاڑی چوٹی پر موجود یہ نشان مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھ مت کے لیے متبرک ہے۔ مسلمان اس کو حضرت آدم کے قدموں کا نشان سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ نشان ان کے خدا شیوا کے قدموں کا ہے، جبکہ بدھ مت کا یہ ایمان ہے کہ یہ نشان بدھا کے قدموں کا ہے جو سری لنکا 3 بار آئے تھے۔ انڈیا کے معروف تاریخ دان کہتے ہیں کہ 16ویں صدی میں سری لنکا آنے والے پرتگالی اور مسیحی سیاحوں کا خیال ہے کہ یہ قدم سینٹ تھامس کے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں دنیا کے 4 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک مقدس ہے۔ 14ویں صدی کے مشہور زمانہ سیاح ابن بطوطہ اس پہاڑ پر اپنی سیاحت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہوئے سیلون کے جزیرے پر جا نکلے جہاں سے اس پہاڑ کی چوٹی نظر آتی تھی۔ جب ہم بندرگاہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کا پرخطر علاقہ ہے جو سمندر میں جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ یہاں کا راجہ ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ ہم یہاں اترنا نہیں چاہتے تھے لیکن سمندر کے خراب موسم کی وجہ سے چارہ نہ تھا، اس لیے میں کنارے پر اترا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں مصر کے بادشاہ کا ہم زلف ہوں اور بادشاہ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے راجہ کو خبر کی۔ راجہ نے مجھے بلا بھیجا۔ راجہ نے میری آمد کی وجہ تو پوچھی تو میں نے کہا کہ میں یہاں مقدس قدم کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ سیلون میں حضرت آدم کو باوا اور اماں حوا کو ماما کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے سری لنکا کا سفر کوہ آدم کی زیارت کی تھی۔ راجہ نے غلام میرے ہمراہ کیے جو مجھے ایک جھولے میں اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے۔ 4 جوگی، 3 برہمن، 10 اہلکار اور 15 لوگ میرا سامان اٹھانے والے بھی ساتھ بھیجے۔ ہم منڈالی پہنچے جہاں کے راجہ نے ہماری دعوت کی۔ اس شہر میں سوائے ایک خراسانی کے کوئی مسلمان نہیں تھا جو پہاڑ پر ہی جا رہا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اولین راستہ شیخ عبداللہ بن حتیف نے دریافت کیا تھا۔ یہاں ایسے درخت ہیں جن کے پتے نہیں جھڑتے اور رنگ رنگ کے نکلتے ہیں۔ یہاں ہتھیلی کے برابر سرخ گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ ان میں اللہ محمد کا نام قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے قدم تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک کو باوا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا، یعنی آدم و حوا کے راستے۔ ماما کا راستہ آسان ہے اور باوا کا دشوار گزار۔ پہاڑ میں سیڑھیاں کھدوائی گئی ہیں جن کے ساتھ لوہے کی زنجیریں لگائی گئی ہیں جنہیں پکڑ کر اوپر کی طرف چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 10 زنجیریں ہیں۔ 10ویں زنجیر سے غار خضر تک 7 میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے زائرین قدم کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ قدم باوا آدم کے قدم کا نشان ہے جو ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے جو سطح سے اونچا ہے اور میدان میں ہے۔ قدم مبارک پتھر میں گھسا ہوا تھا اور اس کا نشان بن گیا۔ جہاں اہل چین آتے تھے وہ انگوٹھے کی جگہ کو پتھر میں سے توڑ کر لے گئے تھے اور جا کر شہر زیتون کے ایک مندر میں رکھ دیا تھا۔ ہندو زائرین جہاں پتھر میں سونا اور چاندی رکھ جاتے ہیں، اس لیے فقیر جب غار خضر میں پہنچتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پہنچ کر جو سونا چاندی موجود ہو اسے اٹھا لیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو اس میں تھوڑا سا سونا اور جواہرات موجود تھے۔ دستور یہ ہے کہ زائرین لوگ 3 دن غار خضر میں قیام کر کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ تاریخ میں کوہ آدم کا پہلا تذکرہ ہمیں وہاں کے ایک بادشاہ وجے بھاؤ اول کے ہاں ملتا ہے۔ وہاں ایک پتھر پر کندہ ہے کہ بادشاہ نے گلمالے گاؤں کے لوگوں کو تاکید کی کہ وہ آنے والے زائرین کا خیال رکھیں۔ اسی دور میں یہاں پہاڑ پر چڑھنے کے
کے لیے راستے بنائے گئے۔ بادشاہ نسان کمالہ کے دور میں یہاں قدم کے ارد گرد مضبوط حد بندی کی گئی۔ بادشاہ پارا کرمادوم راجا نے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی اور ان کے ساتھ لوہے کی زنجیریں لگائیں تاکہ زائرین انہیں پکڑ کر اوپر چڑھ سکیں۔ کوہ عدم کا ذکر 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی تمل زبان کی رزمیہ نظم مانیمیکالی میں بھی آیا ہے، جس میں اسے جواہرات کا جزیرہ کہا گیا ہے۔ چینی سیاح فاہین بھی یہاں 5ویں صدی کے اوائل میں آیا تھا۔ 19ویں صدی میں کئی یورپی سیاحوں نے بھی اپنا سفر ناموں میں اس کا ذکر تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔